بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی عطا کردہ توفیق سے آج ہم مثنوی مولوی مانوی کے 51ویں درس میں سب شامل ہیں۔ تو خرگوش کا اور وہ جانوروں کا جو ایک قصہ تھا وہ تقریباً اپنے تمام و کمال کو پہنچا، اور پچھلے درس میں یہ بات کی گئی تھی کہ خرگوش جو ہے وہ جب جانوروں کو شیر کے کنویں میں گرنے کا مژدہ سنانے کے لیے گیا تو انہوں نے اسے داد و تحسین سے نوازا، اور پھر اس کے بعد خرگوش نے کچھ باتیں کی ان کے ساتھ کہ یہ جو بیرونی دشمن ہے، جو ظاہری دشمن ہے، یہ تو مر گیا، لیکن ایک اور کام بھی کرنا ہے کہ وہ دشمن کہ جس کو ہم اس آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، جس کے جو ہے وہ وجود کو ہم کسی حس سے محسوس نہیں کر سکتے، تو وہ جو دشمن ہے اس کا مقابلہ کرنا ابھی باقی ہے۔ اس ضمن میں یہ خرگوش کا ہی مقولہ سمجھ لیجئے جو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر اب ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ خرگوش کی زبان سے آپ یہ گفتگو فرمائیں گے، اور یہاں پر عنوان یہ ذکر کیا گیا تفسیر رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر۔ یہ ایک روایت ہے، رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، یعنی دشمن سے جو جہاد ہے اس کو جہاد اصغر کہا گیا، اور نفس کے ساتھ جو جہاد ہے اسے جہاد اکبر کہا گیا۔ اس حوالے سے مختلف آراء ہیں، اور حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس حوالے سے یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، یہ جو ایک قول ہے، یہ صوفیاء کے درمیان بڑا مستعمل ہے، اور اس پر بڑی گفتگو ہوتی ہے، اور اس کو عام بیان کیا جاتا ہے، بلکہ اسے حدیث سمجھا جاتا ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ حدیث کی کتابوں میں مجھے یہ حدیث جو ہے وہ کہیں ملی نہیں کہ اس کو جو ہے وہ حدیث کہا جائے، لیکن ایسی احادیث موجود ہیں کہ جن کے مفہوم کے ساتھ یہ قول جو ہے یہ مطابقت رکھتا ہے۔ جیسے کہ ایک صحیح حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت، مجاہد حقیقی وہ ہے کہ جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے، طاعت کے حوالے سے، عبادت کے حوالے سے، اللہ رب العزت کی فرما برداری کے حوالے سے۔ اسی طرح ایک اور حدیث آتی ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اسی طرح المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ، یعنی مہاجر وہ ہے کہ جس نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا کہ جو اللہ رب العزت نے منع فرمائی۔ تو یہاں پر المہاجر، اسی طرح المجاہد، المسلم، یہ جو الفاظ آئے ہیں اور یہ سب مسند الیہ ہیں، اور مسند الیہ اس مقام پر جب اس پہ الف لام داخل ہوتا ہے تو اس سے مراد جو ہے نا جی وہ حسر کمال ہے، یعنی کامل مسلمان وہ ایسا ہوتا ہے، ایک کامل مجاہد جو ہے وہ یہ ایسا ہوتا ہے، اور ایک کامل جو مہاجر ہے وہ ایسا ہوتا ہے، یعنی ایک اس کے کمال کے لیے ہے، یہ نہیں کہ انکار کر دیا دوسری چیز کا، بلکہ یہ کہ جب دشمن سے بھی مقابلہ ہو گیا اور نفس سے بھی مقابلہ ہو گیا تو پھر وہ کامل طور پر جو ہے وہ مجاہد بن گیا اور جہاد کرنے والا وہ بن گیا۔ ملا علی قاری علیہ رحمہ نے بھی اس کے حوالے سے گفتگو کی، انہوں نے بھی یہ ذکر کیا کہ یہ جو ایک قول ہے یہ زبان زد عام ہے، لوگوں کے جو ہے وہ عام ایک طریقے میں بولا جاتا ہے، یوں کہہ لیں گے لوگوں کی زبانوں پر چڑھ چکا ہے یہ، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول نہیں ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے وہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ ابراہیم بن الیہ ایک محدث گزرے ہیں، ان کا جو ہے یہ قول ہے، لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم کے اندر جو ہے اس کو باقاعدہ طور پر ذکر کیا ہے، اور حدیث جو ہے وہ اس حوالے سے آپ نے ذکر کی ہے۔ اسی طرح تفسیر روح البیان کے اندر جو ہے وہاں پر بھی بطور حدیث اس کو ذکر کیا گیا، ایک روایت یعنی کہ اس حوالے سے ملتی ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ
نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو ایک سریہ پر بھیجا جہاد کرنے کے لیے، تو جب وہ واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا بقوم قد الجہاد الاصغر، جنہوں نے جہاد اصغر تو مکمل کر لیا، باقی الجہاد الاکبر، اب جہاد اکبر ان کا باقی ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل جہاد الاکبر، جہاد الاکبر کیا ہے؟ تو فرمایا جہاد النفس، نفس کے ساتھ جہاد کرنا، یہ جہاد اکبر ہے۔ تو اسی طرح مختلف جو ہے نا جی الفاظ کے ساتھ یہ روایتیں جو ہیں وہ ملتی ہیں، اور یہ بھی اس انداز سے بھی روایت کی جاتی ہے کہ سرکار علیہ صلاۃ والسلام نے یوں فرمایا صحابہ کرام کو کہ قدم تم من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر مجاہدت العبد ہواہ، یعنی ایک بندے کا مجاہدہ جو حقیقت میں ہے وہ اس کی ہوا، اس کی خواہشات نفس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور بعض جگہوں پہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو ہے اس کی نسبت بیان کی جاتی ہے۔ تو یوں بہرحال یہ ایک قول ہے رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، جو کہ کئی جو احادیث ہیں ان سے جو ہے وہ مستفاد بھی اس کو کہا جا سکتا ہے، اور جہاں اس کو بطور حدیث ذکر کیا گیا ہے وہاں اس کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ عبرت تو اس سے حاصل ہوتی ہے، اور کہہ لیں کہ ایک کمال اپنے معاملے میں پیدا کرنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ بندہ جو ہے وہ نفس کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کرے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ نفس کشی مشکل تر از دشمن کشی است، یعنی دشمن کو مارنے سے زیادہ مشکل جو ہے وہ نفس کو مارنا ہے، اور یہ جو ہے دولت ان کے حصے میں آتی ہے کہ جن پہ اللہ رب العزت کا خاص فضل و کرم ہو، اور جیسے حضرت سلطان العارفین کا غالباً یہ قول ہے، فرماتے ہیں باج فقیراں کسے نہ ماریا ظالم چور اندر دا ہو، ہاں فقیروں کے علاوہ جو ہے یہ کسی کے جو ہے نا وہ حصے میں یہ دولت نہیں آئی، بڑے بڑے عقلاء اور بڑے بڑے جناب اپنے ہوش اور اپنی دانش مندی پر مان کرنے والے شیطان اور نفس کے ہاتھ ایسے چڑھے کہ دنیا کے اندر ان کا نام جو ہے وہ ایک نشان عبرت بن کے رہ گیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا فقط جو ہے کرم ہے۔ تو نفس امارہ کو مارنا یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے، اور اتنا آسان کام نہیں ہے، بلکہ وہ ایک حضرت میاں محمد عمر بیر بلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حضرت میاں شیر محمد صاحب شرکپوری علیہ رحمہ کے سلسلے سے ہیں، تو ان کے ایک مرید تھے بڑے قریبی، تو انہوں نے مجھے ایک دفعہ یہ بات سنائی کہ ان کے پاس بیٹھے تھے تو کسی نے یہ شعر پڑھا کہ باج فقیراں کسے نہ ماریا ظالم چور اندر دا ہو، تو انہوں نے کہا بھی فقیر دا نفس بھی مردہ مردہ کوئی نہیں، ہاں یہ ہے کہ تھوڑا مٹھا ہو جاتا، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ سمجھ لیا جہاں پر کہ یہ مر گیا تو وہیں سے جو ہے نا امتحان شروع ہو جانا۔ بس یہ کہ ہر وقت اللہ رب العزت سے اس کا فضل مانگا جائے، اس کا احسان مانگا جائے، تو پھر جو ہے نا جی یہ بات آگے چلتی۔ اللہ کے فضل کے سوا جو ہے ہم اس مکار کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندر آنے والے، ایسے ایسے طریقوں پر یہ حملہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بہرحال اس مضمون کو آگے اب ہم لے کر چلتے ہیں۔ تو وہ جو خرگوش تھا نا جی، اس نے یہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ بات وہ جن جانوروں کو مژدہ سنانے کے لیے گیا تھا ان سے یہ کہی، وہ کہنے لگا اے شہاں کشتیم ما خصم برو، اے شہاں، یعنی اب یہاں پہ آپ سمجھیے کتنا پیارا لفظ ہے۔ بعض نسخوں میں اے مہاں ہے، مہ یعنی جو بڑے ہوتے ہیں، مہتر، ٹھیک ہے نا، تو جو بڑے ہوتے ہیں ان کو مہان کہہ دیا۔ اسی طرح شاہان کا لفظ یعنی اے بزرگوارو، وہ خرگوش جو ہے وہ اپنے آپ کو کم تر سمجھ رہا ہے اور عاجز سمجھ رہا ہے، اور جو اس کے مخاطبین ہیں، جو وہ جانور ہیں جتنے بھی جنگل کے، ان کو وہ کیا کہہ رہا ہے، اے شاہان۔ اب اس کو ہی تھوڑا سا آپ اس انداز سے دیکھیے کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب گفتگو کر رہے ہیں تو یہ بات جو ہے نا جی
کیونکہ اس کے بعد آپ اپنے آپ کو بھی اس زمرے میں شامل کر لیتے ہیں۔ بڑی عاجزی کے ساتھ جو ہے نا جی، جو پیران طریقت ہیں، جو رہبران شریعت ہیں، ان کو یہ دعوت فکر دے رہے ہیں اور ارشاد الفحول کر رہے ہیں، یعنی جو بڑے بڑے جناب دستاروں والے، جبوں والے جناب، جو ایک نظام ہے پورا، ایک سلسلہ، تو ان کو ایک دعوت فکر دے رہے ہیں۔ اے شہاں کشتیم ما خصم برو، ہم جو ظاہری ہمارے دشمن ہوتے ہیں ان کو تو ہم مار لیتے ہیں، لیکن ماند خصم زو بتر اندر اندرون، لیکن اس سے بھی برا ایک دشمن جو ہے نا وہ اندر بیٹھا ہے۔ ظاہری بات ہے نا کہ یہ جو تصوف ہے، سلوک ہے، یہاں پہ اللہ رب العزت بڑے مراتب جو ہے وہ عطا فرماتا ہے، تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا جی وہ انسان کی طبیعت میں آ سکتی ہیں، بڑے نقصان ہیں۔ آتش ای میں ہوا و شہبت است، ورنہ اینجا شربت اندر شربت است، یہ جو میں ہے نا جی، اس کی اس کا جو سائیڈ افیکٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ شہوات آ جاتی ہیں، خواہشات انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو مراتب جب ملتے ہیں تو پھر ساتھ ہی ساتھ امتحانات بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک دعوت فکر دے رہے ہیں حضرت مولانا پیران طریقت کو اس ساری عکس بندی کے اندر، کہ وہ خرگوش جو ہے وہ ان جانوروں کو، جو جنگل کے جانور ہیں، ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ اے بزرگوارو، اے میرے بڑو، اے بادشاہو، ذرا غور کرو کہ یہ ٹھیک ہے کہ ایک کامیابی ہم نے حاصل کر لی، کشتیم ما خصم بروں، ہم نے باہر کا جو دشمن ہے اس کو تو مار لیا، لیکن ماند خصم زو بتر در اندروں، یہ خیال کرو کہ ایک اس سے بھی بڑھ کر جو ہمارا دشمن ہے وہ تو اندر بیٹھا ہے، اس کی طرف دھیان کرنا۔ اور وہ کون ہے؟ وہ نفس ہے انسان، جس کی ملمہ سازیوں سے، جس کے ہتھ کنڈوں سے بچنا وہ بھی ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ اور ہم کامل تب بنیں گے کہ جب ہم اس کے ساتھ بھی جہاد کریں اور اس کو بھی زیر کر لیں۔ فرماتے ہیں کشتنے ای کار عقل و ہوش نیست، اس دشمن کو مارنا یہ عقل اور ہوش کا کام نہیں۔ اگر یہ سمجھو نا کہ ہمیں اللہ نے بڑی عقل دی ہے، بڑی خرد مندی دی ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں ہوش و حواس دیے ہیں، تو ہم خیال کر لیتے ہیں، کہیں ایسا انسان پھنسے گا کہ سارا کیا کرایا جو ہے نا وہ عقارت کروا دے گا، کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، شیر باطن سخرائے خرگوش نیست۔ عقل تو اس نفس کے آگے یوں ہے کہ جیسے شیر کے آگے خرگوش۔ یہ باہر تو نظام چل گیا کہ ایک خرگوش نے اپنی عقل مندی سے اس ظاہر کے شیر کو تو گرا لیا، لیکن جو باطن کا شیر ہے نا جی، جو اندر بیٹھا ہے نا، وہ سخرائے خرگوش نیست، وہ خرگوش سے مغلوب نہیں ہو سکتا، خرگوش کا نوالا نہیں بن سکتا، خرگوش جو ہے وہ اس کو زیر نہیں کر سکتا۔ تو عقل جو ہے وہ اس کے قابو میں آنے والا نفس نہیں، نفس جب قابو میں آئے گا جب اللہ رب العزت کا کرم ہوگا۔ تو اس کے لیے ضرورت ہے تہذیب نفس کی، اس کے لیے ضرورت ہے تکمیل نفس کی، اس کے لیے ضرورت ہے تصوف کی، سلوک کی، تزکیہ، تصفیہ۔ یہ چیزیں جو ہے نا جی کام آئیں گی جب بندہ کوشش کرے اور اللہ رب العزت کی تائید ساتھ ہو، تو پھر یہ دشمن مرے گا کہ باج فقیراں کسے نہ ماریا، ظالم چور اندر دا۔ ورنہ بڑے بڑے لوگ جو اپنی عقل پر، اپنی خرد پر مان کرنے والے ہیں، بلعم بن باورا کا واقعہ آپ کے سامنے ہی۔ تو فرمایا کشتنے ای کار عقل و ہوش نیست، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں کے پاس بڑی عقل ہے تو وہ شیطان کا مقابلہ کر لے گا، کسی کے پاس بڑا ہوش ہے تو وہ جناب نفس سے بچ جائے گا۔ شیر باطن سخرائے خرگوش نیست، باطن کا جو شیر ہے یہ خرگوش کا نوالا نہیں بن سکتا۔ آپ ایک تشبیہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں یہ نفس جو ہے نا یہ دوزخ ہے، اللہ، یعنی نفس کی جو صفات رذیلہ ہیں اگر آپ اس کی تجسیم کر لینا تو وہ دوزخ آپ کے سامنے آ جائے گی۔
صوفیاء نفس کو دوزخ سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ دوزخ کیا ہے، یہ نفس ہی ہے، وہ جن کے لیے اللہ رب العزت کی ذات سے دوری جو ہے نا جی، وہ دوزخ جو ہے وہ ٹھہرائی ہے، جنہوں نے یہ کہا کہ جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد یہ سمجھایا، تو ان کے مشاہدے کے اندر یہ چیز آئی، تو انہوں نے یہ چیز بیان کی کہ جو ایک صفات رذیلہ ہے نا جی، اگر ان کو تم ان کی تجسیم کرنا چاہو تو دوزخ تمہارے سامنے، فرمایا دوزخ ہستی نفس و دوزخ اژدہاس، ایسی دوزخ کی جو اژدہا کی طرح، جیسے دوزخ کے بڑے بڑے شعلے اٹھ رہے ہیں نا جی، ایسے ہی جو ہے نا یہ نفس جو ہے نا جی، اس طرح سے شعلے اس کے اٹھ رہے ہیں، کوب دریا ہا نہ گردد کم و کاس، جو کہ کتنے دریا بھی ہوں پانی کے تو ان سے اس کے اندر کوئی کمی آنے والی تھی۔ امام بصیری علیہ رحمہ نفس کی مثال ایک شیرخوار بچے کی طرح دیتے ہیں کہ جتنا دودھ پلائے جاؤ گے، جتنا دودھ پلائے جاؤ گے، یہ اس کی وہ جو ہے نا جی حب الرضا جو ہے وہ بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی۔ تو یہ نہیں کہ بس یہ کر لیا تو بس ٹھیک ہے، نہ، یہاں تو دریاؤں کے دریا ڈال دیے جائیں تو یہاں پر کوئی کمی نہیں آنے والی، جیسے دوزخ نہیں بھرتی نا، اسی طرح نفس کی خواہشات کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ خواہش اس کی پوری ہو گئی ہے تو اب یہ کوئی ایسا حکم نہیں کرے گا، وہ بیٹھنے والی چیز ہے ہی نہیں۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی ہی ایک جگہ اور یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ صورت نفس ار بجوئی اے پسر، اے بیٹے اگر دوزخ کی صورت دیکھنا چاہتے ہو نا تو قصہ دوزخ بخاں با ہفت در، دوزخ کا قصہ پڑھ لو کہ اس کے 7 دروازے ہیں، اور جو صفات رذیلہ ہیں نا جی وہ بھی 7 ہی گنی جاتی ہیں، یعنی جو بڑی بڑی صفات ہے نا نفس کی وہ بھی 7 ہی گنی جاتی ہیں، جیسے دوزخ کے 7 دروازے ہیں، اسی طرح وہ جو ہے نا جی وہ 7 صفات رذیلہ ہیں، جن میں کبر ہے، تکبر ہے، حرص ہے، شہوت ہے، حسد ہے، غضب ہے، بخل ہے، حقد ہے، یعنی دوسروں پہ اپنی برتری جتانا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ 7 یہ رذائل ہیں جو مین بڑے، یوں سمجھ لیجئے کہ دوزخ کے دروازے ہیں۔ تو اس سارے معاملے کو جب مجسم کر کے صوفیاء نے دیکھا نا تو انہوں نے نفس کا دوسرا نام دوزخ رکھ دیا، انہوں نے کہا کہ یہ دوزخ۔ تو مولانا روم رحمہ اللہ تعالی آپ بھی وہ جو احوال اور وہ جو اخلاق ناپسندیدہ ہیں ان کی تجسیم کرتے ہوئے یہ بات فرماتے ہیں، جیسے وہ شعر میں آپ نے فرما دیا نا کہ دوزخ کی اگر تم صورت دیکھنا چاہتے ہو نا اے بیٹے تو قصہ دوزخ بخاں با ہفت در، وہ دوزخ اپنے سامنے لے آؤ کہ جس کے 7 دروازے ہیں۔ تو یہاں فرماتے ہیں دوزخ ہست ای نفس و دوزخ اژدہاس، ایک اژدہا کی طرح منہ کھولے ہوئے، کوب دریا ہا نہ گردد کم و کاس، کہ دریا بھی اس کے اوپر جناب ڈالے جائیں نا جی یہ اس میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ ہفت دریا را درا شامد ہنوز، اگر اس نے اب تک 7 دریا بھی پی لیے ہیں نا، یہ ایک محاورہ بولا جاتا ہے، بڑا قدیم تاریخی محاورہ ہے، یعنی بہت جو ہے نا مبالغہ کہیں کرنا ہونا تو وہاں یہ لفظ بول دیا جاتا ہے، ہفت دریا، ہفت سمندر، ہمارے اردو میں بھی بولا جاتا ہے یہ محاورہ 7 سمندر۔ اور اسی طرح اب بھی دنیا کے اندر جو ہے سمندروں کی، دریاؤں کی ایک تقسیم ہے نا جی، تو دریا ہے، وہ سمندر ہیں، سمندر سمندر سے ملا ہوا ہے لیکن آپس میں ان کے نام جو ہے وہ مختلف ہو جاتے ہیں، کہ یہ فلاں خلیج فارس ہے، یہ بحیرہ ہند ہے، یہ فلاں خلیج ہے، یعنی اس طرح مختلف نام رکھے جاتے ہیں۔ تو یہ آپ نے جو ہے نا جی ایک اشارہ فرما دیا، فرماتے ہیں کہ یہ نفس کی مثال ایسے ہے کہ اسے ہفت دریا بھی پی لیے نا، کم نہ گردد سوزش آ خلق سوز، یہ جو لوگوں کو جلانے والا ہے نا
اس کی سوزش اور اس کی تپش کم ہونے والی نہیں، یہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، یہ کمی کی طرف نہیں آئے گا، یہ نہیں اپنے آپ کو جو ہے نا ہرانے والا، یہ ایک ہی سلسلہ ہے کہ اللہ رب العزت کی تائید تمہارے شامل حال ہو جائے۔ فرماتے ہیں سنگ ہاوا کافرانے سنگ دل، سنگ ہاوا کافرانے سنگ دل، ایک تو پتھر اور دوسرے پتھر دل والے جو کافر ہیں، اندر آئند اندر اوزار و خجل، شرمندہ ہو کے، خوار ہو کے، ذلیل اور رسوا ہو کے اس کے اندر آئیں گے۔ تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ اشارہ ہے اس آیت مبارکہ کی طرف جس میں فرمایا گیا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے اللہ رب العزت نے بنائی کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔ تو اس کا ترجمہ کیسے کر دیا کہ سنگ ہا و کافرانے سنگ دل، یعنی کافروں کو بھی آپ نے وہ سنگ دل سے جو ہے نا ایک تشبیہ دے دی کہ دل ان کے بڑے سخت۔ تو اس طرح قرآن مجید میں یہ فرامین آئے ہیں نا جی کہ تمہارے دل تو ان سے بھی زیادہ سخت ہو گئے کہ پتھر تو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں، پتھروں کے اندر سے تو چشمے جاری ہو جاتے ہیں اللہ کے خوف سے، لیکن تم کیسے ہو، ٹس سے مسی نہیں ہوتے۔ تو یہ دوزخ کے بارے میں بتایا کہ سنگ ہاوا کافرانے سنگ دل، اندر آئند اندر اوزار و خجل۔ تو اسی طرح جو ہے نا جی جو نفس ہے نا جی، اصل میں اس کا نوالا جو ہے وہ بننے والے وہ کافر لوگ ہیں۔ مومن کا کام ہی نہیں کہ وہ نفس کا نوالا بن جائے، کوشش اس کی پوری ہے۔ تو اس کوشش میں ہمیں اللہ رب العزت کی تائید کا سوال کرنا کہ مولا تو کرم فرمائے گا تو سب بات بن جائے گی۔ ہم نہ گردد ساکن از چندی غذا، اتنی غذا بھی اس دوزخ کو مل گئی نا جیسے وہ چپ نہیں کرتی، یعنی ایک تو اتنے پتھر ڈال دیے اس میں، اتنے کافر جو ہیں وہ اس کے اندر ڈال دیے ہیں، تو ہم نہ گردد ساکن از چندی غذا، اتنی غذا سے بھی وہ خاموش ہونے والی، تاز حق آید مر اورا ای ندا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک ندا آتی ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یوم نقول لجہنم، اس دن ہم جہنم کو فرمائیں گے حلم تلاتی، کیا تم بھر گئی ہو؟ وَتَقُولُ حَلْ مِن مزید، وہ آگے سے کیا جواب دے گی؟ وہ کہے گی اور ہیں ابھی باقی۔ تو یہ مولانا روم رحمہ اللہ تعالی وہی ساری بات بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نہ گردد ساکن از چندی غذا، اتنی غذا سے بھی اتنے کافروں سے بھر دیا ہے جہنم کو، تو وہ ابھی تک جو ہے اس کا جی نہیں بھر رہا۔ تاز حق آید مر اورا ای ندا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو یہ ندا آئے گی، اللہ اس کو پوچھے گا سیر گشتی سیر، سیر ہو گئی ہو، سیر ہو گئی ہو؟ گوید نئے ہنوز، وہ کہے گی ابھی تک نہیں۔ سیر گشتی سیر گوید نئے ہنوز، اینت آتش اینت تابش اینت سوز، یہ ایند جو میں نے پڑھا ہے یہ اصل میں اینت ہے، یعنی ابھی یہ میری آتش ہے، یہ میری تابش ہے اور یہ میرا سوز ہے، ویسے ہی جل رہی ہوں، ویسے ہی بھڑک رہی ہوں، ویسے ہی شعلے اٹھ رہے ہیں۔ آگ میں جو ہے نا اس کی کیپیسٹی سے زیادہ کوئی چیز ڈال دینا تو وہ مدھم ہو جاتی ہے، لیکن وہ کیا کہے گی جب اللہ اس کو پوچھے گا سیر گشتی سیر، تم سیر ہو گئی ہو؟ گوید نئے ہنوز، وہ کہے گی ابھی تک نہیں۔ اینت آتش اینت تابش اینت سوز، اینت آتش اینت تابش اینت سوز، میرا سوز بھی ویسے ہی ہے، میری تابش بھی ویسے ہی ہے، یعنی میرے اندر جو چھولے اٹھ رہے ہیں وہ بھی ویسے ہی ہے، اور آگ ویسی کی ویسی ہی بھڑک رہی ہے۔ عالم میرا اور لقمہ کر دو درکشید، ایک عالم کو اس نے اپنا لقمہ بنا لیا اور اپنے اندر اس نے کھینچ لیا، میدا اش نارا زنا حل من مزید، ابھی بھی اس کا میدا یہ نعرے لگا رہا ہے حل من مزید حل من مزید۔ تو نفس بھی ایسے ہی نہیں کہتا، وہ بھی ایسے ہی کہتا نا جی ایک اور ہو جائے، ایک دن اور ہو جائے، کرتے کرتے بندے کی زندگی گزر جاتی ہے لیکن نفس کی جو خواہشات ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ تو بالکل جیسے دوزخ کا طرز عمل ہے نا جی،
اسی طرح نفس کا طرز عمل ہے۔ تو عالم را لقمہ سب کچھ تو کر دیا، اب اور رہ کیا گیا؟ جدھر کو چلایا ادھر کو چلے، جدھر جو ہے وہ بہکایا ادھر بہکے، صبح کہیں گزری اور رات کہیں گزری۔ تو عالم را رقمہ کرد و در کشید، ایک جہان کو اس نے اپنا لقمہ بنا لیا اور اپنے اندر سمو لیا، لیکن میدا اش نارا زنا، ابھی تک اس کا میدا یہ نعرے لگا رہا ہے حل من مزید۔ اسی طرح نفس کا میدا بھی نعرے لگا رہا کہ بس اور ہو اور ہو، حق قدم بر وے نہد از لا مکان۔ یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب جہنم نہیں بھرے گی نا تو اللہ جل مجدہ الکریم جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے وہ اس جہنم پر اپنا قدم رکھ دے گا، تب جا کے جو ہے وہ جہنم کا معاملہ ٹھنڈا ہوگا۔ وہ اور کہتی جائے گی کہ حل من مزید حل من مزید، تو اللہ جل مجدہ الکریم اپنی شان کے مطابق، یعنی یہ جو حدیث ہے متشابہات میں سے، تو وہ لفظ بھی یہاں پہ ذکر فرما دیا از لا مکان، تو وہاں مکان نہیں تو وہاں جسم کہاں ہے؟ تو اللہ رب العزت مکان اور مکانیات سے پاک، جسم اور جسمانیات سے پاک ہے، لیکن یہ فرمان آیا کہ اللہ رب العزت نے اپنا قدم رکھ دینا، حق قدم بر وے نہد از لا مکان۔ یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم سے یہ کہا جائے گا کیا تم بھر گئی ہو؟ وہ کہے گی حل من مدید، تو پھر اللہ جل مجدہ الکریم جو ہے وہ اس پہ اپنی شان کے مطابق اپنا قدم رکھ دے گا، تو پھر وہ کہے گی کتو کتو، ہاں اب ہو گیا اب ہو گیا۔ تو حق قدم بر وے نہد از لا مکان، آنگاہ او ساکن شبد از کن فکاں، تب وہ اللہ رب العزت کے حکم کن سے فکانا، جیسے فیکون ہے نا، اسی طرح یہاں پہ رعایت شعری کے لیے کانا کا لفظ لے آئے ہیں، تو اللہ رب العزت کی وہ جو شان ہے کن فیکون والی، اس سے جو ہے اس نے ساکن ہونا ہے، یعنی کہ معاملہ ختم جا کے ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کے کرم پر ہی ہوتا۔ اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ قدم سے مراد کیا ہے، صوفیاء کے ہاں قدم سے مراد جو ہے نا وہ انسان کامل بھی ہے۔ اس طرح قدم جو ہے نا جی وہ ایک جسم کا اتمام وہ قدم پر ہوتا ہے نا جی، ایسے ہی کمالات جو ہیں وہ سارے ان کا اتمام جو ہے وہ ایک انسان کامل پہ جا کے ہوتا ہے۔ تائید ازدی اس سے مراد لے لی گئی نا، تو وہ اس انسان کامل کو حاصل ہے۔ تو وہ جب جناب جہنم کے سامنے آ جائیں گے نا، تب جناب جہنم کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو بعض نے جو ہے قدم سے مراد اللہ رب العزت کا نزول رحمت لیا، یعنی یہ ایک متشابہات میں سے ہے، مختلف معانی جو ہیں وہ اس کے جو ہے نا وہ لیے گئے ہیں کہ قدم سے مراد کیا ہے۔ تو اصل بات یہ کہ اللہ رب العزت کا حکم ہی ہے۔ تو حق قدم بر وے نہد از لا مکان، آنگاہ او ساکن شبد از کن فکاں، چونکہ جزو دوزخ است این نفس ما، جبکہ ہمارا نفس جو ہے یہ جزو دوزخ، پہلے اس کو کلی دوزخ کہہ دیا تھا، اب ایک اعتبار سے اس کو جزو دوزخ بھی بنا دیا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ نفس اپنی ایک حیثیت میں تو وہ کلی ہے، لیکن پھر اس کے اندر جو ہمارے سارے الگ الگ جتنے نفوذ ہیں یہ سارے اس کی جزیاں۔ تو اب اس وہ جو نفس جو یوں کہہ لے فی نفس ہی جو نفس ہے وہ تو جہنم سے اس کا تعلق بن گیا، تو یہ جزیات ہیں ان کا بھی اسی سے تعلق ہوگا، کیونکہ جزی کا کلی کی طرف بھی اعلان ہوتا ہے۔ تو چونکہ جزو دوزخ است ای نفس ما، جبکہ ہمارا یہ نفس جزو دوزخ ہے، تو طبع کل دارند جملہ جزوہ، جتنے بھی جز ہے سارے طبع کل رکھتے ہیں، یعنی ہر ایک کے اندر جو نفس فٹ ہوا ہے نا اس میں وہ دوزخ والے جراثیم پائے جاتے ہیں، اس طرح کی طبیعت جو ہے وہ اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو پھر یہ اللہ رب العزت کے کرم پر ہی بات جا کے ختم ہونی ہے۔
تو وہ جو ای قدم حق را بود کورا کشد، یہ اللہ رب العزت کے قدم کی ہی شان ہے، یہ اللہ کے حکم کی، اس کی تائید کی، ٹھیک ہے نا۔ اور جو پیر کامل ہوتا ہے وہ بھی معید بن اللہ ہوتا ہے، وہی جہنم سے بچاتے ہیں نا جی۔ یہ بات ہے کہ جو اولیاء ہیں، جو اللہ کے جو نیک بندے ہیں، وہ بھی جہنم سے بچاؤ کا باعث بنیں گے۔ تو این قدم حق را بود کورا کشد، یہ اللہ رب العزت کے قدم کی ہی، اس کے کرم کی، اس کے حکم کی ہی یہ شان ہے کہ جو جہنم کو مار دے، دوزخ کو مار دے، نفس کو مار دے۔ غیر حق خود کہ کمانے او کشد، غیر حق کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ جو ہے اس کی کمان کو کھینچ لے، اس کے ہاتھ سے کمان لے لے کہ وہ اپنے نشانے نہ لگائے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب اللہ رب العزت نے کرم فرما دینا نا، باصوفیاء کے نزدیک یہ قدم سے مراد عشق الہی بھی ہے، کہ جب اللہ رب العزت اپنا عشق عطا فرما دیتا ہے، محبت عطا فرما دیتا ہے، تو تب بندہ یہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کر سکے۔ جیسے وہ ابتدا میں ہی مولانا روم رحمہ اللہ تعالی نے یہ فرمایا، ہر کے را جامہ از عشق چاک شد، جس نے اپنا لباس عشق سے پھاڑ لیا نا، اوز ہرس و جملہ عیب پاک شد، وہ ہر عیب سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو عشق جب مل گیا تو نفس کا مقابلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ اصل چیز ہے، یعنی اس کو مختصراً بیان کریں تو تائید ایزدی، تو فرمایا یہ تائید ایزدی ہی کی شان ہے کہ جو اس کو نفس کو مار لے۔ یہ پہلے مصرے میں کشد ہے اور دوسرے مصرے میں کشد ہے۔ کشد ہوتا ہے کسی کو قتل کرنا کشتن سے، اور جو یہ کھینچنے کے معنی میں آتا ہے، ہاں کشیدن سے، کشیدن سے، اسی سے کشش بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو غیر حق خود کہ کمانے او کشد، غیر حق میں اتنی جان نہیں کہ اس کے ہاتھ سے کمان چھین لے، وہ اپنا نشانے لگائے جائے گا۔ در کمان نہند اللہ تیر راست، ای کمارا باز گوں کج تیر ہاس۔ کمان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو تیر رکھے جاتے ہیں نا جی، وہ بڑے سیدھے ہوتے ہیں، لیکن نفس کی کمان کا طریقہ کچھ عجب ہی ہے، یعنی اس کے تیر جو ہیں وہ مڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ الٹے ہوتے ہیں، یعنی وہ گرانا ہی ہے اس نے، ان کو کہیں بھی کام پہ جا کے نہیں لگ سکتے، منزل تک نہیں پہنچ سکتا کوئی معاملہ۔ اگر تمہارے پاس جو ہے وہ سچائی کی اور حقیقت کی کمان ہے، اگر تمہارے پاس محبت کی کمان ہے، تو اس میں تم جو تیر بھی بن جاؤ گے نا تو سیدھے تو رہو گے نا۔ جیسے وہ فرمان آیا نا، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، سیدھے ہو جاؤ جیسا تمہیں کہا گیا۔ یہ اس کا ایک ترجمہ کر لینا۔ استقامت بھی تو سیدھا ہونا ہی ہے نا، کہ بندہ اس معاملے پہ ڈٹ جائے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، تو جیسے تیر بالکل ڈٹا ہوتا ہے نا جی، ایسے جب بندہ ڈٹ جائے تو در کما نہ نہند اللہ تیر راست، یہ ایک طریقہ کار ہے کہ کمانوں کے اندر سیدھے تیر ہوتے ہیں، لیکن جب تم اس نفس کی کمان کے ہاتھ میں آ جاؤ گے تو اس کا طریقہ الٹا ہے۔ اس میں جتنے بھی تیر ہیں وہ سب مڑے ہوئے ہیں، انہوں نے ہدف پر جا کر نہیں لگنا، انہوں نے رستے میں گر جانا، گمراہی کا شکار ہو جانا۔ مڑا ہوا تیر کبھی جا کے لگا، وہ ہمیشہ گر جاتا ہے اور جناب وہ اپنے منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح یہ لے لو کہ اگر تم نفس کی کمان کے ہاتھ چڑھ گئے نا، تو وہاں پر تمہیں الٹا کر کے اور توڑ مڑوڑ کے جو ہے نا لگایا جائے گا، اور تم جناب گمراہی کے کنویں کے اندر گر جاؤ گے۔ فرماتے ہیں راست شو چوں تیر و وارہ از کمان، فرمایا تیر کی طرح سیدھے ہو جاؤ۔ یہ وہی بات میں نے کر دی نا، فَاسْتَقِمْ، سیدھے ہو جاؤ، تیر کی طرح سیدھے ہو جاؤ، وَوَارَحْ از کمان، اب کمان سے چھوٹو، ٹھیک ہے۔ کز کما ہر راست بجہد بے گماں، کیونکہ جو
راست ہوتا ہے نا، جو سیدھا ہوتا ہے، وہ کمان سے نکل جایا کرتا. جیسے تیر سیدھا ہوگا تو نکل جائے گا، اسی طرح اگر تم سیدھے ہو گئے تو نفس کی کمان سے تم آزاد ہو جاؤ. فرمایا کہ سیدھے ہو جاؤ اور اس کمان سے اپنے آپ کو چھڑا لو. یہ ایک بڑا طریقہ ہے. اگر تم مڑ گئے اور جناب تم ٹیڑھے ہو گئے تو پھر تم نے گمراہی اور جو ہے وہ رذالت کے کنویں کے اندر ہی گرنا ہے. تو یہ ہی بات جو ہے وہ کی جاتی ہے بے گمان، میں کوئی شک نہیں کہ جو سیدھا ہوتا ہے نا تیر، وہ کمان سے ایسے چھوٹ کے جاتا ہے. لہذا اگر تم نفس کی کمان سے چھوٹنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو سیدھا کر. راست شو چو تیر و وارہ از کمان، اپنے آپ کو تم آزاد کر لو نفس کی اس کمان سے. چونکہ وا گشتم سے پیکارے برون، اب وہ اپنی بات کر رہے ہیں، وہ خرگوش اب وہ بات کر رہا ہے ان جانوروں سے. وہ کیا کہتا ہے؟ چونکہ وا گشتم سے پیکارے برون، باہر کا جو مقابلہ تھا جب میں اس سے میں کامیاب ہو گیا تو روئے آوردم بپی کارے درون، اب میرا مقابلہ جو ہے نا وہ ایک اندر کی لڑائی سے. ٹھیک ہے نا، پیکار جنگ کو کہتے ہیں، لڑائی کو کہتے ہیں. اب میں نے توجہ جو ہے وہ اندر کو کر لی. یہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ اتنا قصہ میں نے آپ کو ایک شعر کا سنایا ہے، اب میں نے جو ہے نا جی وہ اندر کی باتیں کرنی. یہ شعر ان کو بتا رہا ہے کہ باہر کا معاملہ جو ہے وہ ہو گیا. ہاں، یہ خرگوش ان کو بتا رہا ہے کہ باہر کا معاملہ وہ ہو گیا، میں نے اس شیر کو جو کہ ظاہر میں دشمن تھا اس کو میں نے کنویں میں گرا دیا. اب میں اندر کے شیر کی خبر لینے لگا ہوں اور اس کی جو ہے نا جی وہ بات میں نے کرنی ہے. اب اس سے مقابلہ کیا جائے اور اس پر گفتگو ہوگی. قد رجعنا من جہاد الاصغرین، یوں سمجھ لیجئے کہ ہم جہاد اصغر سے واپس آ گئے. اور با نبی اندر جہاد اکبرین، اب ہم حضور کے صدقے سے، ٹھیک ہے نا، یہاں جو یہ با ہے نا جی یہ توسل کے لیے آئی ہے. حضور کا ساتھ ہوگا، حضور کی شریعت پر چلتے ہوئے اب جہاد اکبر کریں گے. یہ با نبی آپ نے بڑا پیارا لفظ فرمایا، اور یہ آپ نے جو ہے نا جی وہ بات کر دی کہ جیسے حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، مپندار سعدی کے راہ صفا تواں رفت از جز پے مصطفیٰ، کہ اے سعدی یہ کبھی نہ سمجھنا کہ صفا کا راستہ تو حضور کے نقش قدم پر چلے بغیر طے کر سکتا ہے. سلوک ہے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی اتباع. مکتوبات شریف آپ کھول کے دیکھ لیں. اب یہ لوگ پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ پیر بن کے جو ہے لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں جناب، چھپکلیاں کھا رہے ہیں، تیزاب پی رہے ہیں اور لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ والے. اب یہاں بات یہ لوگ جو ہیں یہ اصل میں نفس کے قابو میں آئے ہوئے ہیں. لیکن مولانا روم رحمہ اللہ تعالیٰ بڑی پیاری بات فرما رہے ہیں، قد رجانا من جہاد الاصغرین، جہاد اصغر سے اب ہم واپس لوٹ آئے ہیں، اور با نبی اندر جہاد اکبرین، حضور کا ساتھ حاصل ہے تو اب ہم جہاد اکبر کی طرف جائیں، حضور کی شریعت مطہرہ کو اپنے ہاتھوں میں لے کے، اپنے دل میں اس کو سما کے. حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ کا ہی یہ قول ہے کہ خلاف پیمبر کزے راہ گزید، کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید. جس بندے نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی راستہ اپنایا وہ کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا. تو یہاں یہ پیارا لفظ آپ نے فرمایا با نبی، حضور کا ساتھ، ٹھیک ہے نا، وہ کرم فرمائیں گے سرورے دین لیجئے اپنے نکموں کی خبر، نفس و شیطان سرورا کب تک دباتے جائیں گے. ان کا کرم ہونا ہے تو انشاءاللہ بات بن جانی. تو قد رجعنا من جہاد الاصغریم، با نبی اندر جہاد اکبریم، قوت از حق خواہم و توفیق و لاف، میں اللہ سے توفیق مانگتا ہوں، اللہ سے قوت مانگتا ہوں، اللہ رب العزت سے غلبہ مانگتا ہوں. تاب سوزن بر کنم ای کوہ کاف، جب اللہ کا کرم ہو جانا ہے نا تو
تھوڑی سی بھی دیر نہیں لگنی، ایسے ہونا کہ جیسے سوئی سے کوہکاف ہٹا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے چھوٹا سا ڈنڈا مارا اور اتنا بڑا دریا جو ہے وہ اس میں شگاف ہو گیا۔ تو تائید ایزدی ساتھ تھی نا جی۔ تو بعض نسخوں میں یہ شعر اس طرح ہے، قوت خواہم ز حق دریا شگاف، کہ میں اللہ رب العزت سے وہ قوت مانگتا ہوں جو دریاؤں کو پھاڑنے والی۔ تو پھر میں کیا کروں گا؟ میں ایک سوزن سے، ایک سوئی سے جو ہے نا جی، یہ جو نفس کا پہاڑ سامنے کوہکاف کی طرح نظر آ رہا ہے، اس کو ایک سائڈ پہ کر دوں، ورنہ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ ایک بزرگ گزرے ابو ہاشم، تو ان کی یہ بات ہے، لقل الجبال بالابر ایسر، ایک سوئی کے ساتھ پہاڑ کو ہٹا دینا میرے نزدیک آسان ہے، من اخراج الکبر من القلوب، دلوں سے کبر نکالنا، تکبر نکالنا، وہ اس سے مشکل۔ فرمایا کہ یہ معاملہ کہ ایک سوئی سے پہاڑ ہٹانا، یہ شاید میں کر لوں، لیکن دلوں سے تکبر کو نکالنا کتنا مشکل ہے۔ تو یہ معاملہ اللہ رب العزت کی تائید کے بغیر تو حل ہونے والا نہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مانگا نا، فرماتے ہیں قوت از حق خواہم، میں اللہ سے قوت مانگتا ہوں، و توفیق و لاف، برتری غلبہ توفیق اللہ سے مانگتا ہوں، تا بسوزن بر کنم ای کوہکاف، یہ جو نفس جو ہے کوہکاف کی طرح میرے سامنے کھڑا ہے، ایک سوئی کے اشارے سے، ہاں جی، ایک میں کیا میرے سیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارت ہے۔ سہل شیر داں کے صفحہ بشکنت، یہ یاد کرنے والا شعر ہے۔ فرماتے ہیں اس شعر سے مقابلے کو بڑا آسان سمجھو جو صفوں کو چیر دیتا ہے۔ سہل شیر داں کے صفحہ بشکنت، وہ جو شعر ہے نا جی، جو دنیا کے اندر ایسا شعر ہو کہ جناب جو جنگ کے اندر دشمنوں کی صفوں کو چیر کے رکھ دے، اس کو تم سہل سمجھو۔ حقیقت میں جو کامل شعر ہے نا، فرماتے ہیں شعر آنس کہ خود را بشکنت، جو اپنے نفس سے مقابلہ کر، جیسے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ پہلوان کون ہے، تو پھر عرض کیا کہ حضور جو مقابلے میں جیت جائے وہ پہلوان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ ہے کہ جس کو غصہ آئے تو اپنے غصے کو قابو میں کر۔ تو فرمایا سہل شیر دان کے صفحہ بشکنت، وہ شیر، وہ جواں مرد جو کہ جناب صفوں کو تہہ تیغ کر دے، اور صفوں کی صفیں جو ہیں وہ جناب اپنی تلوار کے ذریعے ان کو مٹا کے رکھ دے، اس کو سمجھو کہ وہ آسان معاملہ ہے۔ حقیقت میں شیر کون ہے کہ وہ شیر آنس کہ خود را بشکنت، جو اپنے آپ اپنے نفس کو توڑ لے گا نا، وہ حقیقت میں شیر کہلائے۔ تو اب یہاں پر یہ معاملہ جو ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، آگے ایک نیا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اسی جگہ پر خرگوش کے مقولے کے طور پر ہی اس کو لے لیا جائے کہ اپنی یہ ساری گفتگو کی تائید میں وہ یہ بات بیان کر رہا ہے۔ تو یہ ایک واقعہ ہے حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ ان کے پاس جو ہے نا جی روم کے بادشاہ کا ایک قاصد آیا۔ یہ واقعہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہی ہم بیان کر لیں گے۔ مطلب یہ کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شیر جو ہیں، جنہوں نے اللہ رب العزت کی عبادت، اس کی طاعت میں، اس کی فرما برداری میں اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کر لیا نا جی، تو اللہ رب العزت پھر وہ شانیں عطا فرماتا ہے کہ ان کا رعب اور دبدبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو دنیا میں اپنے آپ کو شیر سمجھتے ہیں وہ بھی ان کے آگے کانپتے ہیں۔ اللہ ان کو جو ہے وہ اتنا مرتبہ اور مقام عطا فرما دیتا ہے۔ تو بہرحال وہ اسی کے ساتھ اس کا جو ہے وہ ایک ربط بن سکتا ہے۔ تو یہ ربط بناتے ہوئے انشاءاللہ ہم اگلے درس میں آگے چلیں گے۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہم سب کو اپنی تائید سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔